نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ سورة الانعام مکیۃ وهي 165 آیۃ و20 رکوعا۔ سورہ انعام مکی صورت ہے اور اس میں 165 آیات اور 20 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ وجعل الظلمات والنور، اور بنایا ہے اندھیروں کو اور روشنی کو، اجالا کو۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی جنہوں نے کفر کیا ہے اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر کرتے ہیں۔ والذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، اللہ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے مٹی سے، ثم قضى اجلا، پھر ایک وقت مقرر کر دیا، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک وقت مقرر ہے اللہ کے نزدیک۔ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور اللہ وہی ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ یعلم سرکم وجہرکم، اللہ جانتا ہے تمہارا باطن اور تمہارا ظاہر۔ ویعلم ما تکسبون، اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم، اور نہیں آئی ہے ان کے پاس کی کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا کانوا عنہا معرضین، مگر تھے ان سے اعراض کرنے والے۔ فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، پس تحقیق کے ساتھ انہوں نے جھٹلایا حق کو، لما جاءهم، جب ان کو پہنچا۔ فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، پس عنقریب آ جائے گی اس چیز کی خبریں جس کا مذاق بنایا کرتے تھے۔ سورت کا نام سورہ انعام ہے، اور انعام چوپایا کو کہتے ہیں، جانوروں کو، ڈنگر وغیرہ۔ چونکہ اس صورت میں انعام چوپایا کی بعض احکامات کا بیان ہے، اسی لیے صورت کا نام سورہ انعام رکھا۔ تسمیۃ الکل باسم الجزء الاعظم کے قبیلے سے ہے۔ حالت جموعی میں چھٹے نمبر پہ ہے، اور حالت نزولی میں 55 نمبر پہ ہے۔ سورہ حجر کے بعد نازل ہے، کل آیات 165 ہے اور 20 رکوع پر مشتمل ہے۔
سورہ انعام مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوا ہے، ماں سوائے چند 3-4 آیتوں کے۔ سورہ انعام کی فضیلت یہ ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ فرمایا، اور پھر فرمایا کہ سورہ انعام نزول وقت، جس وقت نازل ہو رہا تھا، نزول وقت اتنے فرشتوں نے رخصت کیا جس نے آسمان کے افق، آفاق اور اکناف اور کناروں کو جو ہے بھر دیا تھا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ سورہ انعام کے نزول کے وقت 70,000 فرشتوں نے رخصت کیا۔ حضرت ابو اسحاق اسفرائینی کا قول ہے کہ سورہ انعام توحید کے تمام اصول، قواعد، ضوابط پر مشتمل سورت ہے۔ اور امام الاولیاء امام احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ سورت کا موضوع ہے دعوت الی المجوس۔ حضرت شاہ منصور بابا رحمۃ اللہ علیہ سورہ انعام کے بسم اللہ کا تسمیہ کا ترجمہ یوں فرمایا کرتے تھے: بسم اللہ الذی المستوجبۃ للمحامد من الذاتیۃ والوصفیۃ والفعلیہ الرحمن بإیجاد السماوات والارض الرحیم بإیجاد النور والظلمات۔ سورہ انعام کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی ہے، اور قرآن کریم میں کل 14 سورتوں کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی ہے، اور الحمد میں الف لام استغراقی ہے، تو الحمد کا معنی یہ ہوگا کہ ہر حامد کے حمد، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، عرش سے فرش تک، کائنات کے ذرے ذرے میں ہر چیز کے حمد و ثنا، اور ہر حالت میں ہر چیز کے حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے۔ اور اللہ رب العالمین حمد و ثنا میں کسی کا محتاج نہیں ہے، کوئی حمد بیان کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ تعالی اپنے ذاتی، وصفی اور فعلی کمالات پر متصف ہے اور مستجمع ہے لجمیع صفات الکمال، اور اللہ بذات خود محمود ہے۔ کسی نے حمد بیان کی تو ان کا فائدہ ہے، ورنہ اللہ کسی کے حمد و ثنا کا محتاج نہیں ہے۔ خلق السماوات والارض، سماوات کو جمع اور الارض کو مفرد لایا، اگرچہ دیگر آیتوں میں آسمان کی طرح زمین کو بھی ساتھ ذکر کرنے کا ذکر موجود ہے، لیکن اس میں نقطہ یا اشارہ اس طرف ہے کہ 7 آسمانوں کی ہیئت اور صورت ایک دوسرے سے ممتاز اور مختلف ہے، اور 7 زمینیں ایک دوسرے کی ہم شکل ہے، ہم مثل ہے، اس لیے مفرد اور ایک عدد سے ذکر کیا قذاف المظہری۔ سماوات اور الارض سے ایک تعبیر اور یہ ہے کہ سماوات سے مراد علویات ہے، رفعت ہے، بلندیاں ہے، اور الارض سے مراد پستیاں ہے۔ ظاہر ہے تمام عزت، رفعت، بلندیاں
اللہ کے اختیار میں ہے اور پستیاں بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، ظلمات کو جمع اور نور کو مفرد لایا۔ وجہ یہ ہے کہ ظلمات تعبیر ہے گمراہی سے، اور گمراہی کے راستے اقسام اور انواع متعدد ہے، مختلف ہے اور بہت سارے ہیں، بکثرت ہے، جبکہ نور عبارت ہے صراط مستقیم سے، ہدایت سے عبارت ہے، اور ہدایت کا راستہ ایک ہی ہے جو دین اسلام ہے۔ اور پھر ظلمات کو نور پر مقدم کیا، کیونکہ اس کائنات میں اصل ظلمات ہے، اور نور خاص چیزوں سے پیدا ہوتی ہے۔ سماوات، ایک تیسرا نقطہ، سماوات کے لیے، سماوات والارض کے لیے خلق کا لفظ لایا، ظلمات اور نور کے لیے جعل کا لفظ لایا، خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ وجہ یہ ہے کہ ظلمات اور نور، اندھیرا اور اجالا، آسمان و زمین کی طرح مستقل قائم بالذات نہیں ہے، بلکہ یہ ظلمات اور نور عوارض ہے، صفات ہے، اور کبھی ختم ہو جاتی ہے۔ آیات مذکورہ کا مقصد ما هو المقصود، توحید کی حقیقت کا بیان ہے، اور اس میں متنبہ کرنا ہے، خبردار کرنا ہے ان قوموں کو جو توحید کے قائل نہیں ہے یا توحید کی حقیقت کو ترک کر چکے ہیں۔ اور اگر آپ دنیائے عالم کے اقوام پر نظر ڈالیں تو ایک بڑا مذہب ہے مجوس۔ مجوس دنیا کے دو خالق متصور کرتے ہیں، یہود دو خالق مانتے ہیں، ایک یزدان اور دوسرا اہرمن۔ یزدان خالق شر کو کہتے ہیں اور اہرمن یزدان خالق شر کو کہتے ہیں، اور اہرمن جو ہے، اہرمن خالق شر کو کہتے ہیں اور یزدان خالق خیر کو کہتے ہیں، اور اسی یزدان کو نور اور اہرمن کو ظلمات سے تعبیر کرتے ہیں۔ پھر آپ ہندوستان، سری لنکا یا آس پاس کے ممالک میں جو ہندو ہیں وہ مشرکین ہیں، وہ 33 کروڑ دیوتاؤں کو خدا کا شریک بناتے ہیں۔ پھر ایک اور سماج ہے آریہ سماج، جس کا نام ہے توحید کے قائل ہونے کے باوجود روح اور مادہ کو قدیم سمجھتے ہیں، اللہ کو خلقت سے، قدرت سے آزاد متصور کرتے ہیں، اور اسی بنیاد پر وہ توحید کی حقیقت سے ہٹ گئے۔ جب اللہ کے قدرت سے آپ نے انکار کیا، اللہ کے خلقت یعنی خالقیت سے آپ نے انکار کیا، تو ظاہر ہے کہ آپ توحید کی حقیقت سے ہٹ گئے۔ نصارہ کو دیکھ لیجئے، وہ 3 معبودوں کے قائل ہے، عقیدہ تثلیث ہے ان کا۔ یہود کو دیکھ لیجئے، اس نے اللہ کے لیے بیٹا متصور کیا ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کو۔ اور عربوں کے مشرکین نے تو خدائی تقسیم میں حد کر دی تھی، ہر پہاڑ کا ہر پتھر، اور بس اس کو جو بھی پتھر ملتا ہے اس کو معبود اور مسجود بناتے ہیں۔ الغرض
اس تحقیق کا یا یہ جو مذاہب ہے اس پر روشنی ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ عالم انسانیت جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، جو مخدوم کائنات بنایا ہے، جو تصغیر کائنات کا ملک ان کے ہاتھ اور کنٹرول میں دیا ہے، سورج انسان کے لیے وسخر الشمس والقمر والنجوم مسخرات، کائنات اس کا مسخر بنایا ہے، والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، انسان کو اللہ نے مکرم معزز محترم بنایا ہے۔ لیکن اس عالم انسانیت نے خالق لم یزل کو چھوڑ کر چاند کی عبادت، سورج کی عبادت، ستاروں کی عبادت، آگ کی عبادت، پانی کی عبادت، درخت کی عبادت، پتھر کی عبادت، مختلف چیزوں کو مشکل کشا بنا دیا، معبود بنا دیا، مسجود بنا دیا۔ تو اللہ تعالی نے عالم انسانیت کو توحید کے حقیقت واضح کر دی، عقیدہ توحید بتلایا، اور انسانوں کی تخلیق کی بھی حقیقت واضح کر دی۔ فرمایا کہ هو الذی خلق لکم والذی خلقکم من طین، اللہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آدم علیہ السلام مٹی کے خمیر سے پیدا ہوا، اور سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ الباری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی کے ایک خاص مقدار سے پیدا فرمایا، جس میں پوری زمین کی اجزاء جو ہے وہ شامل تھی۔ اور یہ وجہ ہے کہ عالم انسانیت رنگ، روپ، اخلاق، عادات کے اختلاف سے مختلف ہے۔ کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی بد اخلاق ہے، کوئی خوش اخلاق ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی سخت گو ہے، کوئی نرم گو ہے، وغیرہ وغیرہ۔ فرق عالم انسانیت کے عادات اور اطوار اور تخلیق میں۔ ثم قضا اجلا، ہر انسان کا ایک وقت مقرر فرمایا، اور جب وقت پورا ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت کسی کو ایک سیکنڈ بھی نہیں دے سکتی۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ آیتی چمن میں تیرے سیر گلشن کر چلے، سنبھالو مالی باغ اپنا، ہم تو اپنے گھر چلے۔ اینا آباؤنا و اینا اجدادنا و اینا صاحب الدیوان والایوان والوخول والفحول، کہاں گئے بڑے بڑے بادشاہان؟ سب اس دنیا سے چلے گئے۔ واجل مسمى، مجموعہ انسانیت کی انتہا وہ قیامت ہے، حشر ہے۔ ثم انتم تمترون، ایسے واضح دلائل کے باوجود تم پھر بھی قیامت کے بارے میں شک کرتے ہو۔ اور وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ یہ اللہ کی قدرت، اللہ کے علم بہت اونچا ہے، رفعت والا ہے۔ اللہ تمہارا ظاہر بھی جانتا ہے، تمہارا باطن بھی جانتا ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ جانتا ہے۔ یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون۔ اور پھر فرمایا وما تاتیہم من آیت من آیات ربہم۔ اس میں انسانیت کی غفلت شعار کا ذکر ہے کہ کلی نشانیوں کے باوجود توحید سے انکار کرنا، اعراض کرنا، حق کو جھٹلانا، قرآن کریم کے آیتوں سے انکار کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات سے انکار کرنا، یہ تباہی، بربادی
اور بدبختی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ آیات کے آخر میں فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اس میں اشارہ ہے کہ منکرین کے جو انجام بد ہے، یعنی آج یہ منکرین بعض بعد الموت کے، اور یہ کافرین اپنے انجام سے غافل ہے، بے خبر ہے، اور یہ غفلت کیا ہے بلکہ یہ حماقت ہے، اور حماقت کی انتہا یہ ہے کہ معجزات، قرآنی آیات، قیامت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت جلد ان بدبختوں کے آنکھیں کھل جائے گی، اور ہر بندے کو حساب کتاب دینا ہوگا، ہر شخص کو اپنے عمل کی سزا اور جزا ضرور ملے گی۔ ابھی سے سوچ لو، وگرنہ روز محشر میں میرے سوال کا تم سے جواب ہو کہ نہ ہو۔